ایون ورس. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ وائی آئی سو ایون ورس. یہ جو 2 کھرب کی بات آپ نے کی کہ بھئی وہ ان کے چلے نہیں بزنس اور وہ ختم ہو گئے. اب پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بھی اتفاق ہوا, پر یہ تو مارک اپ کا بھی اشیر ہے. 2 کھرب میں مانتا ہوں. مارک اپ جو ہے وہ 2 کھرب سے سینکڑوں گنا زیادہ لیا گیا. جی. اور پاکستان میں کوئی بینک دیوالیہ نہیں ہوا. پچھلے 1-2 سال کے جو ورسٹ حالات ہیں, بینک ہی بینک بنتے چلے گئے, دیوالیہ نہیں ہوئے. تو پھر ہم اس معاملے کو اگر دیکھتے رہیں گے تو جو اصل معاملے ہیں ہمارے وہ تو رہ جائیں گے نا. ذرا بالکل ان معاملات کو بھی دیکھنا ہے, مگر اس بات پہ میں اتنا اپنی طرف سے یہ عرض کروں گا کہ ایک ٹرینڈ سیٹنگ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ یہ ہم نے لیکونی, یہ ہم نے لوپ ہول, یہ ہم نے ایک جگہ چھوڑی ہوئی ہے جہاں سے چور دروازہ ہے, کوئی اس طرح سے مینیپولیٹ کر سکتا ہے. اگر ہم ایک فیزیبلٹی رپورٹ یہ آپ کے ہے نا, یہ جو ادارے ہوتے ہیں نان گورنمنٹل ادارے جو مختلف کام چلاتے ہیں, کیا میرے ذہن سے نام اس کا نکل گیا, جو اچھے فلاحی کام کرتے ہیں اور پیسے فنڈنگ لیتے ہیں, وٹ ڈو یو کال دیم؟ این جی اوز. جسٹ سلپڈ آؤٹ آف مائی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن. ان کے متعلق ایک خاص بات مشہور ہے کہ بھئی ایسی ایک رپورٹ سی بنا لیتے ہیں اور اصل میں کوئی منسٹر, کوئی فلاں, یہ وہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں مختلف منسٹری سے, کوئی WHO سے, کوئی UNO سے, کوئی اور اداروں سے, بہت سے جو ایفلوئنٹ ممالک ہیں, یورپین ہیں, ڈچ ہیں, اور ان سے پیسے فنڈنگ لیتے رہتے ہیں, کرانا کچھ نہیں. Now this is one trend. کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں لو گوریانو تھوکلاتی ہے. دس از ہاؤ دی تھنک. وہ بھی اب سمجھنے لگ گئے ہیں. اچھا, دوسری طرف میں یہ بینکنگ کی بات مطلب کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اگر ہم اس ٹرینڈ کو ایکسیپٹیبل بنا دیں, دس از ایکسیپٹیبل, دیٹ دیر ول بی سم پیپل ہو ول ناٹ. دیکھیے اب اس میں بھی 2 زمرے آ گئے نا. ایک تو رائٹ آف کرانا, اس نے اتنی سمجھ بوجھ تھی, اس نے کہا وکیل شکیل کر لو, تھوڑا لڑ لو اور رائٹ آف ہی کرا لو, تو کم از کم بلیک مارک جو ہے وہ نظر نہ آئے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو فیزیبلٹی رپورٹ تھی ٹو بگن ود اٹ واز میلافائڈ. اچھا, دوسرا یہ ہے جنہوں نے وہ رائٹ آف بھی نہیں کرائے اور ان کے ابھی پینڈنگ چل رہے ہیں, اور پھر ایک گلگلہ جس کی بات کر رہے ہیں, نارو کا گلگلہ جو ہے وہ چلا ہوا ہے. بٹ دس از ناٹ آن. اس سے ایک ٹرینڈ یہ ملتا ہے کہ اگر طاقت ہے, اگر لنکس ہیں, اگر آپ ویل کنیکٹڈ ہیں, اگر آپ کا رولوڈیکس جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, آپ کے کنیکشنز ہیں, تو یو کین گیٹ اوے ود اٹ. لوگ ایسی بات بھی کہتے ہیں, جس طرح ہم ستاقے میں اور بات کر رہے تھے نا کہ یہ مسلمانوں کی بات اور یہ کر رہے تھے میتھس. پاکستان ایسے لوگ بڑے ان پاکستان یو کین ایون گیٹ اوے ود مرڈر. مطلب یہ وہی ٹرینڈ ہے. دیکھیں اجاز بھائی, آپ بات کر رہے ہیں جرائم کی, آپ بات کر رہے ہیں کرپشن کی, میں بات کر رہا ہوں اس نظام کی جس کے تحت بینک قرضے دیتا ہے. اور اگر اس میں یہ گنجائش نہیں ہوگی, آپ کو پتا ہے کہ جو قرضہ بینک دیتا ہے وہ بینک پیسے پکڑا کے آپ کو بھول نہیں جاتا. پہلے فیزیبلٹی ہے جو بینک, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, مگر دیکھا یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو بڑے بڑے کھاؤ ہیں, بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں, دے کین گیٹ اوے ود اٹ. سو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک بد امنی یہ پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں, بیکاز دے آر کنیکٹڈ, دے کین ہائر سچ اینڈ سچ لائرز اینڈ دے کین گیٹ اوے ود اٹ. سو اف دے آر ڈوئنگ اٹ ایٹ دیٹ لیول, لیٹس ڈو اٹ ایٹ آور اون لیول. چلیں اپنے لیول پہ آ جاتے ہیں. آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں لاہور میں یا گجرانوالہ میں یا کسی جگہ بھی آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں, اب انفرادی طور پر آپ ایک دوسرے انسانوں سے لین دین کر رہے ہیں جی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کاروبار میں ادھار کتنا زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اس خوف سے کہ کچھ ادھار واپس نہیں ملے گا, ادھار نہیں دیتے, تو کیا آپ کاروبار کر سکتے ہیں؟ بالکل. یہ بھی پنجاب اور کراچی کو اکثر لوگ کمپیئر کرتے ہیں اس چیز میں. اب مطلب بات اس لیول پہ چل رہی ہے تو پنجاب اور کراچی کو کمپیئر کرتے ہیں کہ وہاں پہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس ٹیلی فون کال پہ ایک پہ ہو جاتا ہے, اور ادھار پہ جو کام ہوتا ہے تو ادھار چکانے والے بھی ہیں. جبکہ پنجاب کے متعلق ایسے لوگ زیادہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے, جب کوئی نیا آتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے جو کہ اس سے زیادہ پیسے لے کے اور ریٹرن کیے بغیر مال زیادہ سے زیادہ اٹھا لیا جائے اور اس کے پیسے نیچے لگا کے رکھے جائیں.
دیکھیں نیٹ ریزلٹ جو ہے کاروبار میں ادھار کا، چاہے وہ بینک دیتا ہے یا کوئی عام لوگ ایک دوسرے کو ادھار دیتے ہیں، جو نیٹ ریزلٹ ہے کاروبار میں ادھار کے لین دین کا، یہ دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوگا کہ ادھار کاروبار کا حصہ ہے، اور ادھار میں جو ڈیفالٹ ہے وہ بھی کاروبار کا حصہ ہے. اگر آپ یہ کوشش کرنا شروع کر دیں کہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے تو آپ کاروبار ہی نہیں کر سکیں گے. جب بنیادی طور پر آپ کاروبار ہی نہیں کر سکیں گے تو سروائیول اور پروفٹ کہاں سے آئے گا؟ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں انکلوڈ کرنا ہوتا ہے کاروبار کے اندر. جب آپ کاروبار میں ادھار دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اتنے بیڈ ڈیٹس ہوں گے. یہ پہلے اگر کوئی اپنے کاروبار میں اس چیز کو زیرو پر لانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کا کاروبار زیرو سے نیچے چلا جائے. صحیح. اچھا، اب جو بھی قرضہ دینے والی اتھارٹی ہے وہ یقینی تو اپنے بناتی ہے، اپنی حد تک یقینی بناتی ہے کہ جو وہ لون دے وہ واپس ملے، اور وہ جو مارک اپ میں کچھ اضافہ اس بنا پہ کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کو دھوکہ دے کے واپس نہیں کریں گے، تو ان کی وجہ سے یہ سسٹم تو آپ نے ختم نہیں کرنا نا، سسٹم تو آپ نے چلائے رکھنا ہے. اب اس میں جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ پیلی ٹیکسی اسکیم کو دیکھیں جس میں گورنمنٹ نے یہ اسی طریقے سے کھربوں روپے جو ہے وہ دے دیے، لوگوں نے ٹیکسیاں بنا لی، کسی نے پتہ نہیں کیا کہ یہ آیا ٹیکسی ڈرائیور لے رہا ہے یا کون لے رہا ہے. اگر ٹیکسی ڈرائیور کو ٹیکسی ملتی جو پہلے کسی کی ٹیکسی چلاتا تھا اور وہ قسطیں اپنی دیتا اور اس کی ہو جاتی، اور اس میں بھی مارک اپ اتنا تھا کہ اس کو دینے کے اندر مشکلات تھی، ریزنیبل مارک اپ ہوتا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان سسٹمز کو زیادہ کامیابی سے بھی دنیا میں چلایا گیا. جیسے بنگلہ دیش میں ڈاکٹر یونس نے جو لون دیے تو انہوں نے اس سسٹم کو اس طرح بنایا، گرامین بینک نے، کہ انہوں نے کہا کہ جی جب بھی لون دیں گے، اسمال لون دیں گے، 5 لوگ جو ہیں جب مل کے آئیں گے اور وہ ایک دوسرے کی نگہداشت اور نگرانی کی بات کریں گے، دے ول ہولڈ ایچ ادر اکاؤنٹیبل، تو پھر ہم دیں گے لون. اور جس کا بڑا شاندار نتیجہ نکلا اور اس کے بڑے ریوارڈ سامنے آئے. تو سسٹم کو بہتر بناتے چلے جانا چاہیے، لیکن بادی نظر میں چیزوں کو دیکھ کے اس کے خلاف ہو جانا اور دیکھنا کہ جی یہ 1 خرب اور 93 ارب یعنی تقریباً 2 خرب روپیہ جو ہے یہ اتنے سال میں گیا ہے. تو ٹوٹل اماؤنٹ کیا تھی جو قرض دیا گیا تھا اور پھر جو لیا گیا تھا، اس میں اگر یہ 2 خرب مائنس کیے جائیں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر بنتا ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے آپ بینکنگ سسٹم کے اوپر جب بہت زیادہ تنقید کریں گے تو بینکوں کو لون دینے میں دشواری ہوگی، لوگوں کو لون لینے میں دشواری ہوگی. معاشرے میں جب بھی سسٹم ہوتا ہے خیر اور شر کو ملا کے سسٹم بنایا جاتا ہے. آپ کسی معاشرے میں کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ سسٹم میں خیر بڑھتا رہے اور شر کم ہوتا رہے. بالکل صحیح. لیکن اصل چیزیں جو معاشرے کو کھائی جا رہی ہیں ہمارے، وہ ہے سبسڈی، کہ گورنمنٹ جو ہے جو پیسہ فلاحی منصوبوں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے وہ گورنمنٹ اپنی پاپولیرٹی کے لیے یا کچھ لوگوں کو اپنے حق میں رکھنے کے لیے وہ پیسہ جو ہے سبسڈی کی شکل میں دیتی ہے. جو اصل قیمت چکانی چاہیے صارف کو وہ پوری قیمت نہیں چکاتا، بلکہ اس کا ریٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 100 روپے کی چیز خریدی ہے تو 15 روپے اس میں گورنمنٹ اپنے سے ڈال دے گی، آپ کو پورے 100 نہیں لوٹانا. اب اگر آپ اس سبسڈی کا حساب لگایا جائے جو دوسرے لفظوں میں 2 قوموں کے اندر غریب کھا گئے جیسے کہ وہ امیر کھا گئے، تو یہ جو سبسڈی پچھلے 15 سال میں غریب کھا گئے، تو اس کا حساب لگایا جائے تو یہ کتنے خرب بنے گا. اور پھر جب آپ معاشرتی نظام کی بات کرتے ہیں، جب آپ سڑکوں کی بات کرتے ہیں، جب آپ بجلی کے نظام کی بات کرتے ہیں، جب آپ محکموں کی بات کرتے ہیں، ہسپتالوں کی بات کرتے ہیں جو سرکاری انتظام کے تحت چلتے ہیں، تو مجھے بتا دیجئے کہ اس میں جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے، جو اس نظام کو بنانے اور چلانے میں جو مالی معاونت ہوتی ہے، وہ کون کرتا ہے؟ ظاہری طور پہ گورنمنٹ نہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس کون پے کرتا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ظاہری طور پہ گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کے پیچھے کہ وہاں سے وہ کلیکٹ وہ کہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں یہ پیسہ، تو وہی تمام امیر لوگ جن کا بزنسز چل رہے ہیں وہ اپنا ٹیکس دیتے ہیں.